بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مگر میرے کھاتے میں کچھ حساب کتاب لکھا ہوا ہے، تمہارا کچھ قرض نکلتا ہے میرا تمہاری طرف، وہ قرضہ ادا نہیں کرو گے کیا اس سے انکار کرو گے تم؟ میں نے کوئی زیادتی نہیں کی تھی، تم سے بس اپنا بندہ ہی وصول کر کے لے گیا تھا، اور یہ تو فرض تھا میرا۔ ہاں تم سچ کہتے ہو، یقیناً وہ تمہارا فرض تھا، اور اب مجھ پر فرض ہو گیا ہے کہ میں تم سے اس روز کا حساب کروں۔ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ اگر لڑنا چاہتے ہو مجھ سے تو پہلے مجھے آزاد کر دو، یوں بے بس کر کے مارنا مردوں کا شیوا تو نہیں ہے۔ تمہاری یہ خواہش میں ضرور پوری کر دوں گا جیلانی، مگر تم بھی پہلے مجھے وہ ہنر سکھا دو جس سے اس روز تم نے مجھے پلک جھپکتے میں بے خبر کر دیا تھا دنیا مافیا سے۔ وہ کوئی ہنر نہیں تھا، بس کوئی ہاتھ ہی کارگر پڑ گیا تھا میرا۔ شاید تمہاری گردن کی کوئی نازک رگ آ گئی تھی ذات میں۔ ہاں میں اسی رگ کے بارے میں پوچھ رہا ہوں تم سے، وہ اتفاقاً نہیں آئی تھی ذات میں، یہ یقین ہے مجھے۔ یقین کرو یار، وہ میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا تھا، مجھے تو خبر بھی نہیں تھی کہ میں کیا کر بیٹھا ہوں تمہارے ساتھ۔ اچھا تمہیں کچھ پتا نہیں تھا کہ تمہارا انگوٹھا کیا حرکت کر رہا ہے میرے ساتھ؟ یقین کرو میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں تم سے، مجھے سچ مچ کچھ پتا نہیں تھا۔ اس نے آگے بڑھ کے پورے زور سے الٹے ہاتھ کا ایک جامپڑ میرے منہ پر رسید کر دیا۔ کتے کے بچے، یوں نہیں بتائے گا تو؟ پھر وہ اس سیاہ پوش سے بولا، جانو اس سالے کی کھال اتار دے بدن سے، میں دیکھوں گا آج یہ کتا کیسے بچ کے جائے گا یہاں سے، بڑا رستم زماں کا سالہ بنا پھرتا ہے۔ سیاہ پوش جانو نے علیحدہ کھڑے ہوئے دونوں افراد میں سے ایک کو مخاطب کیا، اوے بادل لا ذرا وہ رسی تو اٹھا کے لے آ جس سے لٹکا کے کھال اتارتے ہیں ہم بکروں کی۔ بادل وہ شخص تھا جو جاگ والے کے ساتھ کھڑا تھا، وہ مڑ کے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، ابھی لایا استاد، اور دیکھ خوب مضبوط رسی لانا، ایسی کہ بوجھ سہار لے، اس کا بڑا پلا ہوا سانڈ ہے یہ۔ میں نے ظہیر احمد سے کہا، ظہیر احمد یہ تم اچھا نہیں کر رہے ہو بچے، میری دشمنی کی کوئی وجہ نہیں تھی، اب تک تو نے میرے یار آبی کے ساتھ جو کچھ کیا وہ میں نے اس لیے بلا دیا تھا کہ اس کے پیچھے دمن اور عالیہ موجود تھے، میری اصل دشمنی ان سے تھی، وہ اگر تجھے درمیان میں نہیں لاتے تو میں جانتا بھی نہیں تھا کہ ظہیر احمد نام کا بھی کوئی بندہ پیدا کیا ہے خدا نے۔ یہ بات تو نے ٹھیک کہی ہے جیلانی، ہمارے تعارف کا ذریعہ وہی دونوں بنے تھے، اور اب میں چاہتا ہوں کہ جب ہمارے درمیان شناسائی کا رشتہ قائم ہو ہی گیا ہے تو ہمیں ایک دوسرے سے پوری طرح واقف ہو جانا چاہیے۔ اگر واقفیت ہی حاصل کرنا ہے تو میرے یہ جکڑ بند کھول دے، پھر میں زیادہ اچھی طرح تعارف پیش کر سکوں گا اپنا۔ وہ کہا مار کر ہنسا، اوے پینڈو، ایسا ہی الو کا پٹھا دکھائی دیتا ہوں میں تجھے؟ مجھے تو کسی مخنث کی اولاد دکھائی دیتا ہے، الو تو بہت ذہین پرندہ ہے، تو اس کا پٹھا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ میری بات نے ظہیر احمد کی کھوپڑی سلگا دی تھی، اس نے ایک اور جامپڑ پورے زور سے میرے منہ پر مارا، بکواس بند کر اپنی کتے کی اولاد، نہیں تو زبان کھینچ لوں گا، تو جانتا نہیں ابھی مجھے، ورنہ یہ زبان تالو سے چپک کر رہ جاتی تیری۔ اس کا وہ ہاتھ اتنی زور سے پڑا تھا میرے منہ پر کہ میں کرسی سمیت الٹ کر پیچھے جا پڑا تھا۔ میرے اس طرح گرنے سے کرسی کی پشت ٹوٹ کر الگ ہو گئی تھی، کرسی کے ٹوٹنے سے وہ رسی جس سے انہوں نے مجھے لپیٹ رکھا تھا ڈھیلی پڑ گئی، اور جیسے ہی میں سنبھل کر سیدھا ہوا مجھے اپنے ہاتھوں کی بندشیں کھلتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ انہوں نے میرے ہاتھ کسی علیحدہ رسی سے نہیں باندھے تھے، بلکہ وہی رسی جس سے مجھے کرسی کے ساتھ باندھا گیا تھا میرے ہاتھوں کے گرد بھی لپیٹ دی گئی تھی۔ انہوں نے اپنی طاقت کے زوم میں اس بات پر دھیان ہی نہیں دیا تھا کہ کرسی ٹوٹنے کے بعد میرے ہاتھ بندشوں سے آزاد ہو سکتے ہیں۔ وہ میرے اس طرح گرنے پر میرا مذاق اڑا رہے تھے، ان کے کہے کانوں کے پردے پھاڑے ڈالتے تھے۔ میں نے بیٹھے ہی بیٹھے اپنے ہاتھوں کو آزاد کرا کے بدن کو یوں سمیٹا کہ رسی پھیل کر نیچے میری کمر پر آ گری۔ میں فوراً اچھل کر کھڑا ہو گیا، کرسی کی ٹوٹی ہوئی پشت پیچھے جا گری اور رسی میرے پیروں میں آ رہی۔ مجھے یوں آزاد دے کر ان کے کہے ایک دم رک گئے۔ ظہیر
احمد نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کے مجھے دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ تینوں کے تینوں سناٹے میں آ گئے اور فرصت کا یہی ایک لمحہ مجھے درکار تھا۔ میں چیتے کسی پھرتی سے جست بھر کر ظہیر احمد پر جا پڑا۔ میرا زبردست گونسا اس کے منہ پر پڑا تو وہ پیچھے الٹ گیا۔ میں نے فوراً گھوم کے لات چلا دی۔ وہ اس شخص کے پیٹ پر لگی جو پانی کا جگ اٹھائے کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ سے جگ چھوٹ گیا اور وہ دونوں ہاتھوں سے پیٹ پکڑ کے دوہرا ہو گیا۔ دوسرا ہاتھ میرا اس جانو کی طرف چلا مگر وہ ہوشیار ہو کر اپنی جگہ چھوڑ گیا تھا۔ میں جھونک میں 2 قدم آگے بڑھ گیا۔ اسی لمحے میری کمر پر جانو کی لات پڑی۔ میں لڑکھڑاتا ہوا گرا تو ظہیر احمد جو سنبھل کر اٹھ رہا تھا میرے نیچے آ گیا۔ میں نے بجلی کی سی تیزی سے اس کی گردن دبوچ کر لوٹ لگائی اور اسے اپنے اوپر لے لیا۔ ساتھ ہی ساتھ میرا انگوٹھا اس کی رگے احساس پر جا ٹکا۔ وہ ہاتھ پیر چلائے بغیر ساکت ہو گیا۔ اس اثنا میں جانو میرے قریب آ چکا تھا۔ میں نے ظہیر احمد کو دونوں ہاتھوں اور پیروں پر رکھ کر اس پر اچھال دیا اور ان کا حشر دیکھے بغیر لوٹ لگا کے ان لوگوں سے دور چلا گیا۔ اور یہ میرے حق میں اچھا ہی ہوا تھا۔ اگر میں ان کا حشر دیکھنے کے لیے ایک لمحہ بھی وہاں رکا رہتا تو ان کے تیسرے ساتھی کا پھینکا ہوا جگ میری کھوپڑی کے پرخچے اڑا دیتا۔ اس خبیث نے وہ سٹیل کا جگ پوری قوت سے پھینکا تھا میرے سر پر۔ میں جلدی سے اٹھ کر اس پر جھپٹ پڑا۔ میری پہلی لات ہی اس کے پیٹ پر ایسی لگی تھی کہ اسے سیدھا نہیں ہونے دے رہی تھی۔ وہ ایک ہاتھ سے اپنے پیٹ پکڑے پکڑے دوبارہ جگ اٹھانے کے لیے آگے بڑھا تھا مگر میں نے ایک ہی ہاتھ میں اسے زمین سے لگا دیا۔ لیکن وہ جانو کچھ زیادہ ہی سخت جان واقعہ ہوا تھا۔ میری اس کی طرف متوجہ ہونے سے پہلے ہی وہ دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا اور اس بار اسے کچھ عقل آ گئی تھی، لہذا اس نے اندھا دھند مجھ پر جھپٹنے کی بجائے پستول نکال کر مجھ پر سیدھا کر دیا تھا۔ بس کروئے بندر کے بچے، رک جاؤ وہیں، نہیں تو گولی اتار دوں گا سینے میں سالے کے۔ پستول دیکھ کر میں ذرا ٹھٹکا۔ فوراً میرا دھیان اپنی انگلی میں پڑی اس تلسمی انگوٹھی کی طرف گیا تھا۔ وہ ہنوز میری انگلی میں موجود تھی۔ یہ انہوں نے مجھ پر بڑی مہربانی کی تھی کہ میری بے ہوشی کے دوران مجھے رسیوں میں لپیٹتے ہوئے ان میں سے کسی کے دل میں یہ خیال نہیں آیا تھا کہ اس انگوٹھی کو میری انگلی سے اتار لیا جائے۔ میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا اور جانو کے پستول کو دیکھ کر حقارت سے ہنس دیا۔ اسے واپس رکھ لے بچے، ابھی ان اوزاروں کے لیے کوئی ایسی گولی ایجاد نہیں ہوئی ہے جو غلام جلانی کا سینہ چھید سکے۔ میں اس کے پستول کو نظر انداز کر کے اس کی طرف بڑھا تو وہ کچھ پریشان سا نظر آنے لگا۔ اس کے لیے یہ ایک بالکل ہی نیا تجربہ تھا۔ اس نے آج سے پہلے کسی کو پستول کے سامنے یوں بے فکری سے آگے بڑھتے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ میرا اطمینان اسے پریشان کر گیا تھا۔ اسے فوراً ہی بلٹ پروف کا خیال آیا تھا۔ شاید اس نے جلدی سے سنبھل کر اپنے پستول کا رخ میرے سر کی طرف کر کے کہا، چلاکی دکھاتا ہے جانو کو، بلٹ پروف پہن کر روب میں لینا چاہتا ہے۔ اگر تیرا سینہ نہیں چھید سکتی اس پستول کی گولی تو بیجا تو باہر نکال سکتی ہے نا۔ اوے بس کر یار، رکھ لے اس کھلونے کو واپس، یہ کوئی مدد نہیں کر سکے گا تیری۔ میں کہتا ہوں رک جا جلانی، میں کوئی رعایت نہیں کروں گا، اب یہ ناریل کھول دوں گا تیرا۔ اچھا تو اب تک تو رعایت کرتا رہا ہے میرے ساتھ، ایسا کون سا نازک رشتہ ہے یار تیرا میرے ساتھ؟ بک نہیں ہوئے، یہ ظہیر صاحب اگر منع نہ کرتے مجھے تو میں تو تجھے ہوش ہی نہیں آنے دیتا کمینے۔ میں اس کے بہت قریب پہنچ چکا تھا۔ اس نے دیکھا کہ میرے قدم رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے تو میرے سر کا نشانہ لے کر اس نے پستول کی لبلبی دبانا چاہی مگر وہ کسی طرح دب نہیں رہی تھی۔ وہ پوری طاقت صرف کیے دے رہا تھا اس پر لیکن اسے کامیابی کسی طرح نہیں ہو رہی تھی۔ جھنجھلا کے اس نے پستول کو دیکھا، بظاہر اس میں کوئی خرابی نظر نہیں آئی۔ اسے میں نے مضحکہ اڑاتے ہوئے کہا، اوے کبھی صفائی بھی کر لیا کر اس کی میرے یار، تیل شیل بھی دے لیا کر اسے، کبھی بڑی سیوا کرنا پڑتی ہے اس اوزار کی، ایسے ہی نہیں حکم مان لیا کرتا ہے یہ ہر کسی کا۔ وہ حیرت اور خوف سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کبھی مجھے اور کبھی اپنے پستول کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی عقل کام نہیں کر رہی تھی کہ وہ اچھا خاصا پستول آخر گولی کیوں نہیں اگل رہا تھا۔ پھر اس نے اچانک وہ پستول مجھ پر کھینچ مارا۔ میں اس کے اتنے قریب آ گیا تھا کہ وہ میرے ہاتھ کی پہنچ سے زیادہ دور نہیں رہا
رہا تھا اور حالت اس کی ایسی تھی کہ میں اس کی طرف سے کسی اچانک کارروائی کی توقع ہی نہیں کر رہا تھا۔ بس یہی اعتماد چوٹ دے گیا مجھے۔ پستول اتنے زور سے میرے سینے پر آ کے لگا تھا کہ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے سینے کے پنجر کی کوئی ہڈی دگا دے گئی مجھے۔ میرا دایاں ہاتھ بے اختیار سینے کے حصے پر جا ٹکا جہاں چوٹ لگی تھی۔ سینے سے اٹھنے والی درد کی ٹیس نے مجھے بے حال کر کے رکھ دیا تھا۔ بس وقت کا وہی ایک لمحہ میرے ہاتھ سے پھسل کر جانو کی جولی میں جا پڑا تھا اور اسی ایک لمحے سے اس نے فائدہ اٹھا لیا۔ وہ کسی خونخوار درندے کی طرح مجھ پر آ پڑا۔ اس کے گونسے کسی پہلوان کے مقدر سے کم نہیں تھے۔ دو ہی گونسوں میں اس نے مجھے زمین پر لٹا دیا اور پھر اس کی ٹھوکروں نے میرا جوڑ ہلا کے رکھ دیا۔ میرا ایک ایک پرزہ آواز دینے لگا تھا۔ وہ میرا تکبر امیز اعتماد ہی کھا گیا تھا مجھے۔ اسی لیے میرے اس رب نے جو مالک ہے کل جہان کا انسان کو تکبر سے باز رہنے کی ہدایت کر دی ہے، ایسے ہی موقعوں پر یہ سوال ذہن میں سر ابھارتا ہے کہ انسان آخر کس چیز پر اتنا تکبر کرتا ہے؟ کیا وہ اپنی پیدائش کے عمل کو بھول گیا اور شاید اسی لیے یہ عمل ازل سے بار بار دہرایا جا رہا ہے کہ انسان اپنی حقیقت کو یاد رکھ سکے، کبھی اپنی اوقات سے باہر نہ نکلے، مگر پھر بھی اپنے کارناموں پر اس کا سینہ پھولنے لگتا ہے، پیر پھیلا کے چلنے لگتا ہے۔ یہ اپنے اور بھول جاتا ہے کہ دوسرے انسان بھی اسی کی طرح تخلیق کیے گئے ہیں اور وہ بھی اس دنیا پر اس میں موجود تمام اشیاء پر اتنا ہی حق رکھتے ہیں جتنا اسے حاصل ہے۔ وہ ہر چیز کو اپنے اختیار میں دیکھ کر اپنی دسترس میں پا کر یہ فراموش کر بیٹھتا ہے کہ یہ اس کے رب کی طرف سے امتحان ہے۔ اس کی دیانت اور اس کی امانت داری کا خدا سے دوسروں کی امانتیں ان تک پہنچانے کی خدمت سونپتا ہے۔ دوسروں کے حصے کا رزق اس کی جولی میں ڈال کر انہیں اس کی طرف رجوع کرتا ہے، مگر وہ اسے اپنی ملکیت قرار دے کر اپنے نیچے سمیٹ کے بیٹھ جاتا ہے اور اسے اپنی مہارت اور ذہانت کا صلہ تصور کر کے اپنے لیے آسائشیں خریدتا ہے اور دوسروں سے ممتاز نظر آنے کے لیے فخر سے سینہ تان کے گردن اکڑا کے چلنا سیکھ لیتا ہے اور اس وقت تک وہ آنکھیں ہی نہیں کھولتا جب تک قدرت اسے اپنے شکنجے میں کس کے بے بس نہیں کر دیتی۔ میں بھی اس ننھی سی طلسمی انگوٹھی کے بل پر اپنے آپ میں نہیں سما رہا تھا۔ میں جس انداز سے جانو اور اس کے پستول کو دیکھ رہا تھا وہ انسانوں کے دیکھنے کا انداز تو نہیں تھا۔ میں خود کو برتر اور جانو کو حقیر سمجھ لینے کی غلطی کا مرتکب ہوا تھا۔ یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ اب میں اس حقیر جانو کی ٹھوکروں میں پڑا تھا اور وہ مجھے اتنی مہلت بھی نہیں مل رہی تھی کہ میں اپنے بدن پر پڑنے والی چوٹوں کو سہلا بھی سکوں۔ اس نے مجھے روئی کی طرح دھن کے رکھ دیا، اس طرح کہ میرے بدن کا کوئی حصہ ایسا نہ رہا تھا جہاں سے ٹیسیں اٹھ کر مجھے بے چین نہ کر رہی ہوں۔ اس دوران وہ بادل بھی رسی لے کر واپس آ گیا۔ اس نے یہ منظر دیکھ کر حیرت سے پوچھا، یہ کیا ہوا استاد؟ یہ ظہیر صاحب کیوں پڑے ہیں اس طرح؟ اور یہ قادر کو کیا ہوا ہے؟ یہ کیوں گٹھڑی بنا پڑا ہے؟ اوے کچھ نہیں یار، وہ غلطی ہو گئی تھی، ہم سے ذرا سی دیر کے لیے غافل ہو گئے تھے ہم، اور اسی غفلت میں یہ سانڈ آزاد ہو گیا تھا۔ کسی طرح اس نے یہ حال کیا ہے ان دونوں کا۔ اچھا، بادل حیرت سے بولا، بڑا زور ہے استاد اس میں تو، تمہارے سامنے اس نے لمبا کر دیا انہیں۔ ہاں، ایسا ہی پاگل کتا ہے یہ، ذرا موقع ملے تو جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے آدمیوں کو۔ چلو اس کی ٹانگیں باندھو، سالے کو الٹا لٹکائیں گے چھت سے۔ انہوں نے میری ٹانگیں سیدھی کر کے رسی سے باندھ دی۔ میں خاموش پڑا رہا، مجھ میں اتنی سختی نہیں رہی تھی کہ ان کے ارادوں کی راہ میں مزاحم ہو سکتا۔ پھر مجھے چھت کے نیچے اس جگہ لے جانے کے لیے جہاں لوہے کا کنڈا لگا تھا بادل نے اٹھانے کی کوشش کی، مگر میں اسے ہلایا تک نہ جا سکا۔ وہ بولا، استاد ہاتھ لگاؤ ذرا، تم بھی، بڑی باری لاش ہے یہ تو سالہ ہلایا بھی نہیں جاتا مجھ سے، یہ تیرے اکیلے کے بس کا نہیں ہے، چل سنبھال ایک طرف سے اسے، میں دوسری طرف سے اٹھاتا ہوں۔ وہ دونوں میرے دائیں بائیں آ ٹھہرے۔ انہوں نے اپنا ایک ایک ہاتھ میری کمر کے نیچے رکھا اور دوسرا ہاتھ میری بغلوں میں دے کر مجھے اٹھانے کی کوشش کرنے لگے۔ میرے لیے انہوں نے خود ہی ایک بہترین موقع فراہم کر دیا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے میری بغلوں میں ہاتھ ڈالے، میں نے دونوں ہاتھ سہارا لینے کے انداز میں ان کی گردنوں پر رکھ
رکھ دیے، اور اس سے پہلے کہ وہ میرے ارادے کو سمجھ سکتے میں ان کی رگے احساس مسل چکا تھا۔ وہ دونوں کسی کٹے ہوئے شتیر کی طرح ایک ساتھ زمین پر ڈہ گئے۔ یہ ایک موقع میری تیرہ و تار تقدیر نے مجھے عطا کر دیا تھا۔ چاروں میں سے تین میرے ہاتھوں کی کرشمہ کاری کا شکار ہو گئے تھے، اور ایک کسی چوٹ کھائے ہوئے پلے کی طرح گھٹنوں میں سر دیے پڑا تھا۔ شاید اس کے زیادہ ہی چوٹ آ گئی تھی، کسی ایسی جگہ ضرب لگ گئی تھی کہ اس کے سارے ہی تار جنجنا اٹھے تھے۔ میں بھی کچھ کم مضروب نہیں تھا۔ اس سور کے بچے جانو نے اپنا سارا زور الٹ دیا تھا مجھ پر۔ یہ بات شاید کسی طرح اس کے ذہن میں سما گئی تھی کہ اگر ایک بار مجھے زمین سے اٹھنے کا موقع مل گیا تو پھر اس کے قدموں کو اس کا بوجھ سہارنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ اپنے پستول کو بے بسی کا تماشا بھی دیکھ چکا تھا اور میرے لڑنے کا انداز بھی دیکھا تھا۔ اس نے پھر وہ مجھے سنبھلنے کا موقع دے کر اپنی موت کا سامان کیسے کر لیتا۔ اس نے اپنے بچاؤ کے لیے بہت کچھ کیا تھا اور اپنی ذات میں مجھے اس قابل نہیں رہنے دیا تھا کہ میں اس کے خلاف کوئی سنگین قسم کی کارروائی کر سکوں، مگر پھر بھی وہ ابھی میرے بارے میں جانتا ہی کیا تھا۔ آج پہلی بار تو اس نے دیکھا تھا مجھے، اور اس پہلی ملاقات میں ہی خاصے اندازے قائم کر لیے تھے میرے بارے میں۔ پھر بھی میرے سارے کے سارے عیب و حظ تو اس پر آشکار نہیں ہو سکے تھے۔ ابھی وہ نہیں جانتا تھا کہ مجھے سر کرنے کے لیے یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آدمی میرے ہاتھ کی پہنچ سے دور رہے، اور یہ عدم واقفیت ہی لے ڈوبی تھی اسے۔ ان چاروں کو اپنے سامنے یوں بے دم پڑے دیکھ کر بڑی خوشی ہو رہی تھی مجھے۔ آدمی خطرے کی حدود پار کر آئے اور دشمن اس کے سامنے بے دم پڑا سسک رہا ہو تو اس کی کھوئی ہوئی توانائیاں دوبارہ لوٹنے لگتی ہیں۔ میرا حالانکہ ہر موئے بدن فریاد کر رہا تھا، جسم کو ذرا سی بھی حرکت دینے کی کوشش کرتا تھا تو ایک ایک عضو سے آہو فغاں ابھرنے لگتی تھی، لیکن جلد از جلد ان بیڑیوں کے بٹ سے نکل کر اپنی جان سلامت لے جانے کی آرزو مجھے حوصلہ بخش رہی تھی۔ میں چوٹوں سے اٹھنے والی تیز ٹیسوں کو برداشت کرتے ہوئے دونوں ہاتھوں کے سہارے بالآخر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ لرزتے کانپتے ہاتھوں سے پیروں کو رسی کی بندش سے آزاد کر کے باری باری ان چاروں خبیثوں کا جائزہ لیا۔ کہیں ان میں سے کوئی اٹھ کر میری راہ میں حائل تو نہیں ہو سکے گا۔ پھر آہستہ آہستہ بے سود پڑے ہوئے جانو کے قریب جا کر اس کا وہ پستول تلاش کرنے لگا، مگر وہ اس کے پاس نہیں تھا۔ میں نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں تو وہ مجھے ذرا فاصلے پر پڑا ہوا نظر آ گیا۔ میں نے اپنی دوسری طرف پڑے ہوئے بادل کے لباس کو ٹٹولا، اس کے نیفے میں پستول موجود تھا۔ میں نے اسے نکال کر دیکھا، وہ گولیوں سے لبالب بھرا ہوا تھا۔ میں وہ پستول ہاتھ میں لے کر اٹھنے لگا تو میری پنڈلیاں کپکپانے لگیں۔ کوئی اور وقت ہوتا تو میں دوبارہ وہیں لیٹ جاتا، لیکن اس وقت میری جان پر بنی ہوئی تھی ایک دھڑکا۔ مجھے یہ بھی لگا ہوا تھا کہ اس عقوبت خانے کی ویرانی باہر موجود کسی شخص کو اپنی طرف متوجہ نہ کرے۔ یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ مجھے جس تیل گھر میں لا ڈالا تھا ان ذلیلوں نے، وہ کسی ویرانے میں واقع ہوگا۔ یقیناً یہ جگہ کسی عمارت کا تہہ خانہ یا کوئی ایسا حصہ تھی جہاں سے اٹھنے والی چیخو پکار کی آوازیں عمارت کے باہر کسی کے کانوں تک نہیں پہنچ سکتی تھیں۔ ایسی صورت میں اس کمرے کے باہر یا عمارت کے کسی اور حصے میں کچھ اور لوگوں کی موجودگی بھی ضروری تھی۔ جو لوگ اس عمارت میں موجود تھے وہ میری یہاں موجودگی سے بھی واقف رہے ہوں گے۔ وہ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ ظہیر احمد مجھے کس مقصد سے یہاں لایا ہے۔ چنانچہ میرا جلد از جلد باہر نکلنا بے حد ضروری تھا۔ میں نے ہمت کر کے اپنا پورا وزن اپنے پیروں پر ڈالا اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میرا سر پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا، نہ جانے اس میں کتنے شگاف ڈال دیے تھے اس ظہیر احمد کے بلڈاگ نے، جن میں سے لہو ریس ریس کر میرے چہرے اور گردن پر پھیل گیا تھا۔ پیشانی بھی کئی جگہ سے پھٹ چکی تھی اور چہرے پر سوجن کی وجہ سے آنکھوں کو کھولے رکھنا دشوار ہو رہا تھا۔ میں نے قمیض کے دامن سے آنکھیں اور منہ صاف کر کے اپنے ڈگمگاتے قدموں کو مضبوطی سے زمین پر جمایا اور سنبھل کے آگے بڑھنے لگا۔ جانو کے پستول کے پاس جا کر میں وہ پستول اٹھانے کے لیے جھکا تو میری کمر سے اٹھنے والی ٹیسوں نے
نے مجھے دوبارہ سیدھا ہونے پر مجبور کر دیا۔ میرا جی چاہا کہ لات مار کے اس پستول کو دور پھینک دوں، مگر پھر اس خیال سے رک گیا کہ ممکن ہے باہر مجھے ایک سے زیادہ لوگوں سے مقابلہ کرنا پڑے تو ایک پستول ناکافی ثابت ہو۔ چنانچہ سیدھا کھڑے ہی کھڑے میں آہستہ آہستہ گھٹنوں کو خم دیتے ہوئے نیچے بیٹھ گیا اور پستول اٹھا کر دوبارہ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ حالت میری ایسی ہو رہی تھی رات کے اس سمے کوئی کمزور دل آدمی مجھے دیکھ لیتا تو چیخ مار کر گر پڑتا۔ دونوں ہاتھوں میں پستول تھامے جما کے قدم رکھتا ہوا میں باہر نکلا تو پتا چلا کہ میں کسی تہہ خانے ہی میں تھا۔ میں جہاں کھڑا تھا وہ بھی ایک بڑا سا کمرہ ہی تھا۔ تیز روشنی کا ایک بلب وہاں روشن تھا۔ میرے دائیں بائیں دو کمروں کے دروازے اور بھی نظر آ رہے تھے۔ ادھر ادھر بے شمار لکڑی کی پیٹیاں چنی ہوئی تھیں۔ سامنے ہی اوپر جانے کے لیے زینہ تھا جس کے اوپر دیوار میں کوئی ایسا راستہ نظر نہیں آ رہا تھا جسے باہر جانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا۔ دیوار بالکل سپاٹ تھی۔ اسے دیکھ کر وہاں کسی راستے کی موجودگی تو گمان بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں نے ادھر ادھر نظریں دوڑا کر کوئی ایسا راستہ تلاش کرنے کی کوشش کی جو مجھے اس تہہ خانے سے باہر نکال سکے، لیکن اور جتنے بھی دروازے نظر آئے ان سب میں تالے لٹک رہے تھے۔ میں نے زینے پر چڑھ کر اوپر کی دیوار میں راستہ تلاش کرنے کے ارادے سے سیڑھیوں پر قدم دھر دیا۔ سیڑھیاں چڑھنے میں مجھے بہت دشواری پیش آ رہی تھی۔ پیر بار بار لڑکھڑا جاتے تھے۔ کمر اور سر سے درد کی لہریں اٹھ کر پورے بدن میں دوڑ رہی تھیں۔ پھر بھی میں نے ہمت نہیں ہاری اور سنبھل کر ایک ایک قدم اٹھاتا اوپر چڑھتا چلا گیا۔ شاید وہ اوپر سے 5ویں سیڑھی تھی جس پر پاؤں دھرتے ہی سیڑھی کپکپانے لگی تھی اور میرا توازن بگڑنے لگا تھا۔ میں نے گھبرا کے اس پر سے پیر ہٹا لیا اور بڑے غور سے اسے دیکھنے لگا۔ بظاہر اس میں خرابی کوئی نظر نہیں آتی تھی۔ میں نے احتیاط کے ساتھ ایک پیر اٹھا کر ایک بار پھر اس سیڑھی پر رکھ دیا اور آہستہ آہستہ اس پر زور ڈالنے لگا۔ اس بار اس میں کوئی گڑبڑ محسوس نہیں ہوئی۔ مجھے پھر بھی بہت محتاط انداز میں پیر جما کر میں نے اس پر دوسرا پیر رکھا۔ میرا پورا وزن پڑتے ہی وہ سیڑھی تھوڑی نیچے دبی۔ اس کے ساتھ ہی دیوار کی طرف سے ہلکی سی آواز سنائی دینے لگی، ایسی جیسے بہت سی مکھیاں بنانے لگی ہوں۔ میں نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ زینے کے اختتام پر نظر آنے والی دیوار کا 3 فٹ چوڑا نچلا حصہ نیچے سرکتا چلا جا رہا تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ پورا ٹکڑا نیچے جا کر غائب ہو گیا اور اس کی جگہ اوپر جانے کا راستہ دکھائی دینے لگا۔ میں حیرت اور خوشی سے اسے دیکھتا ہوا اوپر جا پہنچا۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں دیواروں کے ساتھ ساتھ 3 طرف پھلوں کی پیٹیاں چنی ہوئی تھیں۔ جس راستے سے میں اوپر آیا تھا وہ بھی میرے اس کمرے میں قدم رکھتے ہی بند ہونے لگا تھا۔ جیسے ہی وہ دیوار برابر ہوئی، پھلوں کی پیٹیوں کی ایک قطار دائیں جانب سے سرک کر اس خالی جگہ پر جا ٹھہری۔ میرے لیے یہ بڑی حیرانی کی چیز تھی۔ میں نے آج سے پہلے دیواروں اور فروٹ کی پیٹیوں کی قطاروں کو اس طرح اپنے آپ حرکت کرتے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس رذیل ظہیر نے پتہ نہیں کیسا مشینی نظام قائم کیا ہوا تھا۔ وہاں میرے جیسے آدمی کی عقل میں تو ایسی چیزیں سما ہی نہیں سکتی تھیں۔ کبھی قتل و غارت گری تو میں نے بھی بہت کی تھی اور روپیہ بھی خوب کمایا تھا، مگر وہ میرے کسی کام نہ آتا تھا۔ اپنے دشمنوں اور قانون سے بچنے کے لیے چاروں ہی سمتیں دیکھ ڈالی تھی۔ میں نے حتیٰ کہ امریکہ تک کی خاک چھان آیا تھا، مگر کوئی ایسی پناہ گاہ بنا کے بیٹھ جانے کا خیال کبھی میرے دماغ میں راہ نہیں پا سکا تھا۔ ایک وقت ایسا بھی ہاتھ آ گیا تھا میرے جب میرا یار آبی اور اس کے ساتھی میرے شانے سے شانہ ملا کر چل پڑے تھے میرے ساتھ، مگر وہ سب آہستہ آہستہ ایک ایک دو کر کے کام آتے چلے گئے۔ فرشتہ اجل نے انہیں تاک کے پکڑا تھا۔ اگر اس وقت میں نے یوں شہر گاؤں مارے پھرنے کی بجائے کوئی زمین کا کونا داب لیا ہوتا اپنے نیچے اور وہاں ایسے ہی کل پردے فٹ کر لیے ہوتے جیسے ظہیر احمد نے فٹ کر رکھے تھے، تو آج میں اکیلا زخم نہیں کھاتا پھر رہا ہوتا۔ میرا وہ یار اسلم آبی جو میرے پسینے کی جگہ اپنا خون گرانے کو تیار رہتا تھا، جیل کی صعوبتیں نہ سہ رہا ہوتا۔ ہم بھی کوئی معزز روپ دار کے بیٹھے ہوتے کہیں۔ وہ وردی پوش جن سے ہر شریف آدمی اپنی پگڑی بچائے رکھنے کی کوشش کرتا ہے اور جو میرے خون کے پیاسے ہوئے پھرتے ہیں، آہو اور ڈھلوں کی طرح میرے دروازے میں
میں بھی میری اجازت کے بغیر قدم نہ دھرتے اور ایک اشارے پر میرے چہرے کی تمام سیاہی کسی اور چہرے پر مال دیا کرتے، میرے نامہ اعمال کے سارے گناہ کسی بے مایا غریب اور شریف آدمی کے نامہ اعمال میں منتقل کر دیا کرتے اور میری حفاظت، میری پاسبانی کی تمام ذمہ داری خود قبول کر کے مجھے ہر آفت سے محفوظ و مامون کر دیتے۔ وہ کمرہ جہاں اس سرنگ کا دانہ کھلتا تھا جس سے برآمد ہو کر میں وہاں آیا، اب کسی فروٹ مرچنٹ کے گودام کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اس گودام میں داخل ہونے والا کوئی شخص یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس گودام کی کوئی دیوار سحر زدہ کر دینے والی بھی ہے۔ یہاں بھی کسی علی بابا نے کھل جا سم جیسا کوئی دروازہ چھپا رکھا ہے جس کے پیچھے اس کے اعمال کا سارا حساب محفوظ رکھا ہے۔ یقیناً اس ظہیر احمد نے وہاں پھلوں کے ذریعے منشیات کی ہیر پھیر کا بڑا منظم اور معمون سلسلہ شروع کر رکھا تھا۔ اوپر پھلوں کی پیٹیاں اور نیچے تہہ خانے میں منشیات کا ذخیرہ کر رکھا تھا۔ اس نے جو یا تو پھلوں کے ساتھ لائی جاتی تھی کہیں سے یا اس کے اس طرح کہیں روانہ کرنے کا بندوبست کیا جاتا تھا۔ میں نے اس کمرے میں نظر آنے والے واحد دروازے کا رخ کیا اور اس کے قریب جا کر بہت آہستہ سے اس میں معمولی سی جھری پیدا کر کے باہر جھانکنے لگا۔ وہ کسی کوٹھی کا عقبی حصہ تھا۔ سامنے ایک کشادہ سبزہ زار تھا جس کے چاروں طرف ڈم کی باڑ لگی تھی۔ سبزہ زار پر بچوں کے کھیلنے کے جھولے اور اسی قسم کی دوسری چیزیں موجود تھیں۔ گودام کے دروازے کے بالکل سامنے وہ سرخ کار کھڑی تھی جس میں ٹھونس کر مجھے یہاں لائے تھے۔ میں نے دروازہ تھوڑا سا اور کھول کے کار کا پوری طرح جائزہ لیا تو ڈرائیونگ سیٹ پر مجھے ایک شخص بیٹھا ہوا نظر آ گیا۔ وہ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے آرام سے پھیل کر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے دروازے کو دھیرے دھیرے کھولا اور کسی طرح کی آہٹ پیدا کیے بغیر باہر نکل گیا۔ ایک لمحہ وہاں رک کر ماحول کا جائزہ لینے کے بعد گربے قدم چلتا ہوا میں کار کے نزدیک جا پہنچا۔ کار کی ڈرائیونگ نشست پر بیٹھا ہوا شخص گہری نیند میں تھا۔ وہ ہر خطرے سے بے نیاز سیٹ کی پشت پر سر رکھ کر سکون کی نیند سو رہا تھا۔ میں کار کی عقبی نشست کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو وہ ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ گیا اور پیچھے دیکھے بغیر جلدی سے اسٹیئرنگ وہیل سنبھال کر کار سٹارٹ کرتے ہوئے بولا، کدھر چلے باس؟ کیا ختم ہو گیا؟ وہ سالہ ذرا سی دیر بھی نہیں چل سکا۔ میں تو بولتا ہوں ادھر ہی کسی کچرا گھر میں ڈال دو، سویرے تک کتے بلیاں کھا پی کر برابر کر دیں گے سالے کو۔ اس کی یہ بات سن کر میں نے اندازہ لگایا کہ وہ لوگ مجھے جان سے مار دینے کی نیت رکھتے تھے۔ وہ مجھے دھیرے دھیرے ٹھکانے لگانا چاہتے تھے، سسکا کر اذیتیں دے دے کر بڑی درندگی سے انتقام کی آگ بجھانا چاہتا تھا۔ وہ ظہیر احمد، میں نے عہد کیا کہ آئندہ سامنا ہونے پر میں اس بیڑیے کا قصہ تمام کیے بغیر نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اس کا مستحق ہی نہیں تھا کہ کسی طرح کی رعایت دی جاتی۔ اسے مجھے خاموش پا کر ڈرائیور نے گردن موڑ کر دیکھا اور مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ حیرت سے دیدے پھیلا کر رہ گیا۔ تم میں نے پستول اس کی آنکھوں کے سامنے نچاتے ہوئے کہا۔ چپ ہو جا الو کے پٹھے، گاڑی نکال جلدی یہاں سے۔ پستول دیکھ کر اس نے جلدی سے اسٹیئرنگ دوبارہ سنبھال لیا۔ کدھر جائے گا تم؟ یہاں سے باہر نکلو پہلے، پھر بتاؤں گا، یہ یاد رکھنا۔ پستول گردن پر رکھا ہے تیری، اگر حرکت کی کوئی تو گولی مار کے لاش کتوں کے آگے ڈال دوں گا۔ یہی چاہتا تھا نا تو بھی کہ میری لاش کتے بلیاں کھا جائیں؟ نہیں مائی باپ تم کو نہیں بولتا تھا ہم نے۔ اس نے کار جلدی سے آگے بڑھا دی۔ لان کا چکر لگا کے کار کوٹھی کے سامنے آئی تو گیٹ پر دربان نظر آ گیا۔ مجھے وہ گیٹ بند کیے بیٹھا تھا۔ اگر گاڑی اس کے قریب جا کر رکتی تو وہ صورتحال جان کر کوئی گڑبڑ کر سکتا تھا، لہذا میں نے ڈرائیور سے کہا، ہارن بجا کے گیٹ کھولنے کا اشارہ دو، اسے خبردار کوئی اور حرکت نہ کرنا۔ اس نے فوراً ہارن بجانا شروع کر دیا۔ دربان نے ہارن سنتے ہی تیزی سے اٹھ کر گیٹ کھول دیا۔ ڈرائیور موجودہ صورتحال سے خاصا بدحواس ہو رہا تھا۔ گیٹ کھلتے ہی وہ پوری رفتار سے کار کو باہر نکال لے گیا۔ سڑک پر آنے کے بعد وہ بولا، صاحب اگر آپ بولے تو ہم آپ کو شرافت سیٹھ کی کوٹھی پر چھوڑ دے۔ تم جانتے ہو شرافت علی کو؟ اس کی بات سن کر مجھے ساری مشکل آسان ہوتی دکھائی دینے لگی تھی۔ اس کو کون نہیں جانتا صاحب، آپ کو ادھر ہوٹل میں اس کے ساتھ ہی تو دیکھا تھا ہم لوگ نے۔ ٹھیک
ہے وہیں لے چلو مجھے، کیا تم مجھے جانتے ہو؟ نہیں صاحب، آپ کو تو ہم نے آج پہلی بار دیکھا ہے، پر وہ باس جانتا ہے آپ کو، بولتا تھا آپ اس کو کبھی چوٹ دے گیا تھا، وہ بڑا خطرناک آدمی ہے صاحب، ادھر بڑا بڑا لوگ دب کے رہتا ہے، اس سے آپ بہت جی دار آدمی ہے، ہم ایسے آدمی کی بہت قدر کرتا ہوں۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو بالکل ختم کر دیا ہے صاحب؟ نہیں یار، اب ایسا بھی آدمی نہیں ہوں میں کہ ذرا سی بات پر بندے مارتا پھروں، آپ اس کو ذرا سی بات بولتا ہے، وہ تو آپ کو ختم کر دینے کے واسطے لے گیا تھا اٹھا کے، ہم حیران ہوں آپ بچ کیسے گیا ان سے، ادھر وہ 4 آدمی تھا، آپ اکیلا تھا، پھر بھی آپ نے مار دے دیا ان کو، مگر تو ایسی باتیں کیوں کرتا ہے میرے بھائی؟ آدمی تو بھی اسی ظہیر احمد کا ہے نا، پھر تو اس کے خلاف زہر کیوں اگل رہا ہے؟ کیا مصلحت ہے تیری اس میں؟ کہیں اس پستول نے تو زبان نہیں بدل دی ہے تیری؟ ایسا بات نہیں بولو صاحب، ہم بولا ہوں آپ کو کہ ہم جیدار آدمی کا غلام ہوں، اور جو آدمی اس سالہ جانو کو کلٹی کر سکتا ہے اس کو تو ہم سر پہ بٹھاتا ہوں، اپنے وہ جانو نے ادھر باندھ کے رکھا ہوا ہے، ہم کو وہی لایا تھا، ہم کو ادھر نوکری کے واسطے، ابھی ہم کو ڈراتا ہے، دھمکی دیتا ہے کہ نوکری چھوڑے گا تو قتل کر دے گا،